بولا جاؤ، بولا اب 6 مہینہ کون کھلائے گا؟ پھر اعلان ہوا 6 مہینے تک سرکاری خزانے سے اس کے بچوں کی کفالت کی جائے. سنتے رہیے. 1 سال 10 مہینہ کے بعد بھی نہیں آیا تو اس کو پکڑ کے بلوایا گیا. کہا ہوا دیدار نہیں ہوا. بولا بادشاہ معاف کیجیے گا، یہ ہمارے بس کی باتیں نہیں، ہم دیدار کرا دیں یہ ممکن ہی نہیں. بولا کیوں؟ تم دھوکہ کہہ دیا. بولا جب تک میں وظیفہ شروع نہیں کیا تھا کبھی میرا بال بچہ بھرپیٹ کھایا نہیں. دربار میں سناٹا چھا گیا تو مجھ کو ایک طریقہ نظر آیا کہ اگر میں بادشاہ کو پھنسا دوں تو کم سے کم کچھ دن میرا بال بچہ بھرپیٹ کھانا تو کھا سکتا ہے. دیکھ لو باپ کا چولہا الگ کرنے والوں، ماں کا گھر الگ کرنے والے نوجوانوں، دیکھو کہ ایک باپ کتنی مصیبتیں اٹھا کر اپنے اولاد کی زندگی کو پروان چڑھاتا. بے شک. توجہ دیں. جی بولا میں نے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کیا. غصے میں کہا کوئی ہے جو اس کو سزا بتائے. ایک درباری اٹھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر پھینک دی. بولا کڑی سزا. دوسرا کھڑا ہوا کہ اس کے گوشت کی بوٹی کو کتوں کے سامنے پھینک دی. بولا اور کوئی ہے؟ تو محمود نبی کے پیارے غلام حضرت ایاز اٹھے. حضرت ایاز اٹھے. کہا بادشاہ سلامت ایک بات پوچھو. کیا پوچھو؟ کہا سال بھر آپ نے اس کے بچوں کو کھلایا، آپ کا خزانہ کم ہو گیا کیا؟ بولا نہیں کچھ نہیں کم ہوا. کہا سال بھر یہ آپ کو دھوکہ دیتا رہا، آپ کا مقام منصب کم ہو گیا کیا؟ بولا نہیں. بولا پھر سزا دینے کی کیا ضرورت ہے، معاف کر دیجیے اس کو. پہلے آدمی نے کہا اس کو بوٹی بنا دو. ایک آدمی کھڑا ہو کے چلایا تھا سبحان اللہ بہت اچھا فیصلہ. دوسرے نے کہا کتوں کے سامنے ڈال دو. تب بھی اسی نے کہا تھا سبحان اللہ بہت اچھا فیصلہ. اور حضرت ایاز نے کہا معاف کر دو. تب بھی اس نے کہا سبحان اللہ بہت اچھا فیصلہ. تو بادشاہ نے کہا ٹھہر. بے نمازیوں، اولاد سے نماز کی امید رکھنے والوں کان کھول کر کہا سب فیصلے پہ تو سبحان اللہ اچھا فیصلہ کر رہا ہے. کہا بادشاہ معاف کیجئے گا، بولنے والا بول رہا ہے اپنے منہ سے مگر اس کی بولی میں اس کے باپ کا کردار چھپا ہوا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جو پہلے بولا بوٹی بنا دو وہ کسائی پائے گا، جس کا باپ کیا بناتا ہے. دوسرا جو بولا کتوں کے سامنے ڈال دیجئے، اس کا باپ دوسرے بادشاہ کے ہاں کتوں کے سامنے گوشت کی بوٹی ڈالتا ہے. اس لیے جو باپ کا کردار وہ بیٹے کا کردار. کہ میرے ایاز کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے اور حسین سب کو معاف کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے بھی سب کو معاف کر دیا. واہ واہ. حضرت محمود غزنوی نے کہا آپ کون ہو آپ بتاؤ. تب اس گورے چٹے آدمی نے کہا کہ جس خضر علیہ السلام کے لیے آپ بیاکل ہو وہ خضر علیہ السلام نہیں. سبحان اللہ. بلند آواز سے سبحان اللہ. آم کے پیڑ سے املی کی امید کرنا، جو کے پیڑ سے چنے کی تمنا رکھنا، اس سے بڑی بے وقوفی کچھ نہیں. اٹھو انقلاب پیدا کرو، مسجدوں کو آباد کرو، گھر تیرے آباد کرو. مسجدوں کو آباد کرو، گھر تیرے آباد ہو جائیں گے. مسجدوں کو بھرو، اللہ تعالیٰ تیرے گھر کو بھر دے گا. بس یہ چند باتیں تھی، چونکہ وقت ایک دم اجازت نہیں دیتا اس لیے معذرت کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. علامہ سہیل صاحب کا قرضہ میرے اوپر رہا، کبھی انہوں نے پھر بلایا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرض اتارنے کی کوشش کروں گا. انسان ہوں، بڑی دیر گفتگو کر لی، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو اس کا امکان ہے تو میں سچے دل سے آپ سب کو گواہ بنا کر پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہوں اپنے بڑے بھائی بلیاوی صاحب کے کندھے پر، کندھے کا سہارا لے کر یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ ہو زہر میں خلوص تو پی جاؤ شوق سے، ہو زہر میں خلوص تو پی جاؤ شوق سے، امرت ہو بے خلوص تو ٹھوکر سے مار دو. اب مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر لے، ستارے ٹوٹ کر کرتے ہیں انوار سحر پیدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا زندہ